جناب الشیخ القاری محمد ادریس الاسی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں حاضر ہو کر انتہائی مسرت ہوئی ہے۔ طلباء سے قرآن کریم سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بچوں نے قرآن کریم کو صحیح انداز میں، عربی لغو لہجہ میں اور اعلیٰ تلفظ کے ساتھ سنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان پر ان کے استاد محترم قاری عمران صاحب نے شدید محنت کی۔ اللہ ان بچوں کو کامیاب کرے اور قاری صاحب کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کا پڑھنا ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ قرآن کریم کی خدمت یہ عظیم کام ہے، اور یہ جو بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یہ معمولی بچے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچے خود نہیں آئے، ان کو اللہ احکم الحاکمین میں لے کر آئے۔ یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں۔ ابھی انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع نہیں کی، پڑھنا شروع نہیں کیا، ابھی راستے میں ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں جلدی جاؤ، بچے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے نورانی پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا۔ یہ واضح سچ ہے۔ اور پھر جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علامہ جزری رحمہ اللہ قرآن کے امام ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے محلہ میں ایک آدمی تھا انتہائی گنہگار، شراب بہت زیادہ پیتا تھا، بہت گناہ کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو میں نے اللہ احکم الحاکمین سے دعا کی کہ اے اللہ اس کا انجام مجھے دے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
میں نے بار بار دعا کی، تو 6-7 سال کے بعد مجھے اس کا انجام دکھایا گیا۔ عرفات میں سرخ لباس پہنے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا کہ میں دنیا کے اندر جو شراب پیا کرتا تھا اس کے ایک گھونٹ کے بدلے میں مجھے 1000 کوڑا مارا جاتا تھا، اور شدید عذاب میں مجھے مبتلا کیا تھا۔ اچانک میرے عذاب کو ہلکا کر دیا کر اس کے 7 سال کے بعد۔ تو میں نے اللہ احکم الحاکمین سے سوال کیا کہ مولا کریم، میرا کیا عمل ہوا ہے کہ مجھے اتنی سخت سزا مل رہی تھی اور مجھے میرا عذاب جو ہے ہلکا کر دیا گیا؟ تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جب تو دنیا سے آیا تھا تیری عورت حمل سے تھی، ہم نے اسے بیٹا عطا کیا، اور اس نیک بخت عورت نے اس بچے کو مسجد میں بھیجا۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو میں نے تیرا عذاب ہلکا کر دیا۔ اور پھر جہنم سے نکال کے عرفات میں بٹھا کر اسے جنت بھی دکھا دی۔ پوچھا مولا کریم، اب جنت جہنم سے مجھے نکال دیا گیا، فرمایا آج میرے بچے نے سورہ فاتحہ کی تعلیم مکمل کر دی، اس نے سورہ فاتحہ کو یاد کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے تیرا عذاب جو ہے معاف ڈال دیا ہے اور معاف کر دیا ہے۔ اور وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے جنت دکھائی ہے، ایسی جنت ہے کہ دنیا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کی جو نعمت ہے کسی کو سنا نہیں، ایسے اللہ نے جنت دی۔ اب یہ دیکھیے وہ اتنا شرابی زانی اور گناہ گار کرنے والا انسان، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا، تو اس کے بچے نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ اور جو اساتذہ اکرام ہیں ان کے لیے بھی بہت اکرام ہے۔ ایک کو بڑا میں نے غور کروں، اسے پوچھا کہ بھائی تم کتنے سال سے یہاں قبریں نکال رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے میرا دادا تھا، اس کے بعد میرا والد، اب مجھے بھی تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں میں قبریں نکال رہا ہوں۔ اسے کہا کہ کوئی واقعہ سنا؟ اس نے کہا صاحب واقعہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے چند آدمی ایک میت کو لے کر آئے اور کہا کہ قبر نکالی۔ کہتے ہیں میں نے قبر نکالنا شروع کر دیا، جس طرح میں قبر نکالتا گیا اور میرے پاؤں جو ہے اندر سے جلنا شروع ہو گیا۔ میں قبر نکالتا رہا، جب کبھی مکمل ہوئی ہے تو شور شرابہ ادھر ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ، آگے آ جاؤ، اور کثیر تعداد میں لوگ آئے ایک میت کو لے کر، کہنے لگے ہمیں قبر چاہیے۔ کہ بھائی قبر تو میں نے نکال لی ہے، وہ آدمی آئے ہیں ان کی میت کافی دیر سے آئے، اس کے لیے ہمیں یہی قبر چاہیے۔ وہ کافی سارے لوگ سے میں انکار نہ کر سکتا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قبر درست کی تو اس قبر میں بڑی تپش تھی، اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو اس نے کہا یہ بہت بڑا وکیل تھا، یہ بہت بڑا وکیل تھا، یہ اس کی میت تھی۔ اب وہ وکیل نہ جانے اللہ کی کیا کیا نافرمانیاں کرتا رہا کہ دنیا میں بتا دیا کیا کہ اس کی قبر نہیں ہے، جہنم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسری قبر نکالنا شروع کی۔ جب قبر نکال رہا تھا، جس طرح میں قبر نکالتا تو اندر سے خوشبو آتی اور بڑی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوتی۔ کہتے ہیں ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہم قبر نکال لیتے ہیں تو اس میں
لیٹ کر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے اس کو سیدھا کرنا ہے ادھر کرنا ہے. کہتے ہیں میں قبر میں لیٹا اتنا مجھے سکون آیا کہ مجھے نیند آ گئی. اب وہ بیٹھے ہوئے کافی دیر سے آدمی وہ آئے اللہ کے بندے عجیب آدمی ہے, پہلے قبر نکالی ان کو دے دیا پھر تو تیاری سویا ہوا. وہ کہتے ہیں اس قبر میں میں لیٹا ہوں مجھے اتنا سکون آیا ہے کہ مجھے نیند آ گئی. یہ بتاؤ کہ یہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے کی مسجد کا امام تھا اور تقریباً 40 سال سے اس مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے. اچھا دیکھیے, جو لوگ دنیا میں آ کر اللہ کی راہ پر عمل کرتے ہیں, قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے دنیا میں دکھا دیا. اور وہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں ترقی عطا فرمائے, اس میں برکات عطا فرمائے اور قاری صاحب کو مزید ہمت اور طاقت دے کہ وہ مزید محنت کے ساتھ کرے اور جو ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلمان میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعات تو بہت سارے تھے اور ان کو بیان کرنا چاہتا تو اشاعت ہو جاتی ہے, تو انہیں پر اتفاق کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.